میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے WDT یا وائرلیس ڈپلائمنٹ ٹول استعمال کریں گے اپنی سائٹ انٹیگریٹ کرنے کے لیے۔ WDT ایک اینڈرائڈ ایپ ہے جو کہ ہواوے نے بنائی ہے سائٹ انٹیگریٹ کرنے کے لیے۔ اس ایپ کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں رہتی اور آپ بغیر لیپ ٹاپ استعمال کے لیے اپنی سائٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس ایپ کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اپنے پروجیکٹ کے لیے رجسٹر ہوں گے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ اور پروجیکٹ رجسٹریشن کوڈ آلریڈی تمام سب کون کو دے دیا گیا ہے، آپ اپنی کمپنی سے یہ لے سکتے ہیں۔ رجسٹر ہونے کے بعد آپ کی کمپنی ہواوے کو ای میل کرے گی آپ کا اکاؤنٹ اپروو کرنے کے لیے۔ جب آپ کو اکاؤنٹ اپروول مل جائے گی تو آپ یہ ایپ استعمال کر سکتے ہیں سائٹ انٹیگریٹ کرنے کے لیے۔ ایپ استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایپ میں لاگ ان ہوں گے۔ جیسے ہی آپ لاگ ان ہوں گے آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 4 آپشنس ہیں، ایک سیٹنگ، لوکل، آن لائن، سائٹ سٹیٹس۔ سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سے پروجیکٹ میں لاگ ان ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں STC اسپائریشن پروجیکٹ میں لاگ ان ہوں۔ میں اس وقت STC اسپائریشن کی کوئی بھی سائٹ انٹیگریٹ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے پروجیکٹ چینج کرنا ہے تو آپ نے جس پروجیکٹ پہ جانا ہے آپ اس پروجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے اور یہ ایپ آٹومیٹیکلی اس پروجیکٹ پہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد آپ واپس جب آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لوکل اور ایک آن لائن کا آپشن ہے۔ آن لائن میں جا کے آپ اپنی سائٹ سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ نے جس سائٹ کی کنفیگریشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے سرور سے، آپ اس کو یہاں پہ سرچ کریں اور اس کی کنفیگریشن ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ جیسے ہی آپ لوکل سے آن لائن میں آئیں گے تو آپ کے پاس لوڈنگ لکھا ہوا آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری سائٹ لسٹ جو اس وقت سرور پہ موجود ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، تو یہ تقریباً 3 سے 5 منٹ لے گا ساری سائٹ لسٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے۔ جیسے ہی ساری سائٹ لسٹ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو آپ اپنی سائٹ ID یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ سائٹ ID سرچ کرنے کے لیے جہاں پہ انپٹ کی ورڈز لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ اپنی سائٹ ID لکھیں گے۔ میں ابھی چونکہ ٹریننگ سینٹر میں موجود ہوں تو میں ٹریننگ سینٹر لکھوں گا یہاں پہ۔ سائٹ ID لکھنے کے بعد آپ سیدھے ہاتھ پہ جو بیچ کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ سائٹ سرچ کرنا شروع کر دے گا۔ یہاں پہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے 1 سے 2 منٹ لے آپ کی سائٹ سرچ کرنے کے لیے ساری سائٹ لسٹ سے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے میری سائٹ سرچ کر لی ہے۔ اب میں یہاں سے اپنی سائٹ ڈاؤن لوڈ کروں گا۔ سائٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو 2 تیر کے نشان دکھائی دے رہے ہوں گے۔ ایک تیر کا منہ نیچے کی طرف ہے اور ایک تیر کا منہ اوپر کی طرف ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ نے جس تیر کا منہ نیچے کی طرف ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو کچھ فائل لسٹ دے گا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لکھا ہوا ہے BTS ہاٹ پیچ، ایک BTS سافٹ ویئر پیکیج، اس سے نیچے BTS کنفیگریشن فائل اور گائیڈنس ڈاکیومنٹ۔ یہاں سے آپ نے BTS سافٹ ویئر پیکیج اور BTS کنفیگریشن اسکرپٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ BTS سافٹ ویئر پیکیج بہت بڑی فائل ہے، یہ تقریباً جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے 5.36 GB کی فائل ہے۔ تو یہ فائل آپ نے صرف ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور آپ تمام سائٹوں پہ یہ فائل استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ یہ فائل آپ تب ڈاؤن لوڈ کریں جب آپ کے پاس گھر میں فری ٹائم ہے۔ سائٹ پہ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لے گی یہ فائل۔ اس کے علاوہ نیچے جو کنفیگریشن اسکرپٹ ہے یہ ہر سائٹ کے لیے مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہ فائل آپ نے ہر سائٹ کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، لیکن یہ فائل بہت چھوٹی ہے اور بہت جلدی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ میرے پاس چونکہ BTS سافٹ ویئر پیکیج آلریڈی موجود ہے اس لیے میں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا، یہاں پہ صرف کنفیگریشن اسکرپٹ ڈاؤن لوڈ کروں گا۔ فائل سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے سیدھے ہاتھ پہ جو ڈاؤن لوڈ والا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اب یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ اب یہ چونکہ بہت چھوٹی فائل تھی تو اس نے بہت جلدی یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر لی۔ فائل ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ لوکل میں آئیں گے اور آپ کی سائٹ لوکل میں اویلیبل موجود ہوگی، جیسا کہ یہاں پہ ٹریننگ سینٹر موجود ہے۔ تو کنفیگریشن اپلوڈ کرنے کے لیے آپ سائٹ پہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس 4 سے 5 آپشنز ہوں گی۔ کنفیگریشن اپلوڈ کرنے کے لیے آپ سب سے اوپر جو ڈپلائمنٹ کی آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے۔
اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الٹے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے اینی نیم. یہاں پہ جب آپ سائٹ میں لاگ ان ہو جائیں گے تو آپ کی سائٹ آئی ڈی آنی چاہیے. اس سے نیچے OMCH ہے ابھی اس سے نیچے ورژن ہے. سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ AP کنیکشن کے آگے موبائل کا نشان بنا ہوا ہے, اس کے آگے سرخ رنگ کا کراس ہے, اس سے آگے ایک ٹاور ہے اور لاگ ان لکھا ہوا ہے. کراس کا مطلب, سرخ رنگ کے کراس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی سائٹ میں لاگ ان نہیں ہوا. سائٹ میں لاگ ان ہونے کے لیے آپ اپنی USB کیبل جو ہے وہ UMPT کی USB پورٹ پہ لگائیں گے اور لاگ ان پہ کلک کر دیں گے. یہاں پہ یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس طریقے سے لاگ ان ہونا ہے. چونکہ میں USB کیبل یوز کر رہا ہوں اس لیے میں USB ٹیتھرنگ پہ کلک کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا. جیسے ہی واپس جاؤں گا یہ سائٹ آئی ڈی, یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھے گا. یوزر نیم ایڈمن ہے, پاسورڈ جو ہے hwbs@com ہے. جو یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ لاگ ان ہونے کے لیے آپ کو اپنے موبائل کا ڈیٹا آف کرنا ہے. موبائل ڈیٹا آف کر کے پھر آپ لاگ ان ہوں گے. یس, اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ میں لاگ ان ہو رہا ہے سافٹ ویئر. سائٹ میں جیسے ہی لاگ ان ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ AP کنیکشن کے سامنے پہلے جہاں پہ سرخ رنگ کے کراس کا نشان تھا وہ کراس کا نشان اب ختم ہو گیا ہے اور اس کے سامنے لاگ آؤٹ لکھا ہوا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سائٹ میں لاگ ان ہو گیا ہوں. ساتھ ہی الٹے ہاتھ پہ ٹاپ پہ اینی نیم کی جگہ 0 آ رہا ہے. سائٹ پہ جب آپ لاگ ان ہوں گے تو یہاں پہ سائٹ آئی ڈی آنا چاہیے. اس کے نیچے OMCH سرخ رنگ کا کراس کا نشان ہے. اب یہاں پہ چونکہ میرے پاس ٹرانسمیشن کنیکٹڈ نہیں ہے اس UMPT کے ساتھ, اس لیے یہاں پہ سرخ کراس کا نشان آ رہا ہے. جب آپ سائٹ پہ ہوں گے تو یہاں پہ ہرے رنگ کا گڈ کا نشان آنا چاہیے. ورژن کے سامنے اس UMPT پہ ابھی جو سافٹ ویئر ورژن چل رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ اگر پرانا ورژن ہے اور آپ نے نیا ورژن اپلوڈ کرنا پڑے گا آپ کو نیا ورژن اس UMPT میں. اگر سافٹ ویئر ورژن پہلے سے ہی نیا ورژن ہے تو آپ کو سافٹ ویئر ورژن اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے نیچے بیک اپ اسکرپٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اس وقت کنفیگریشن UMPT پہ چل رہی ہیں آپ اس کا بیک اپ لے سکتے ہیں. کنفیگریشن کا بیک اپ لینے کے لیے بیک اپ اسکرپٹ کے سامنے سیدھے ہاتھ پہ جو پلے کا بٹن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ بیک اپ لینا شروع کر دے گا. بیک اپ لینے کے بعد اگر آپ نے سافٹ ویئر اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ سافٹ ویئر اپلوڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ سافٹ ویئر موبائل میں موجود ہیں تو آپ سلیکٹ کریں گے کون سا سافٹ ویئر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اب چونکہ میرے پاس لیٹسٹ ورژن SPC 170 R015 C10 SPC 170 موجود ہے تو میں یہ سافٹ ویئر ورژن اپلوڈ کروں گا. اس سے نیچے میرے پاس 4 آپشنس ہیں, eGBTS, Node B, eNode B, G-Node B. eGBTS کا مطلب ہے 2G. اگر آپ نے سافٹ ویئر 2G کے لیے اپلوڈ کرنا ہے تو آپ یہ والی آپشن سلیکٹ کریں گے. Node B کا مطلب ہے 3G. اگر آپ نے 3G کے لیے سافٹ ویئر اپلوڈ کرنا ہے تو آپ یہ والی آپشن سلیکٹ کریں گے. eNode B کا مطلب ہے 4G اور G-Node B کا مطلب ہے 5G. یہاں پہ میں 4G کے لیے سافٹ ویئر اپلوڈ کروں گا تو میں باقی ساری آپشنز ان چیک کر کے پلے پہ کلک کر دوں گا. تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ سافٹ ویئر ورژن اپ گریڈ ہو جائے گا. میں اوکے کروں گا تو اب یہ سافٹ ویئر اپلوڈ کرنا شروع کر دے گا. یہاں اب یہ سافٹ ویئر UMPT میں اپلوڈ ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر تقریباً UMPT میں ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے. ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد UMPT خود بخود ری سٹارٹ ہو جائے گا.
اب یہ سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ BTS ریسٹارٹ ہو رہا ہے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد۔ اسٹارٹ ہونے کے بعد آپ دوبارہ اسی طریقے سے لاگ ان ہوں گے۔ اب اس دفعہ ہم اپنی کنفیگریشن فائل اپلوڈ کریں گے UMPT میں۔ تو کنفیگریشن فائل اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کنفیگریشن فائل سلیکٹ کریں گے، یہاں جو تیسرا آپشن ہے DLT config سے، اور سیدھے ہاتھ پہ جو پلے کا بٹن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایپ آپ کی کنفیگریشن فائل اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کنفیگریشن فائل ہمارے موبائل سے UMPT میں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ جیسے یہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہوگا UMPT دوبارہ سے ریسٹارٹ ہوگا۔ UMPT ریسٹارٹ ہوگا تو اس میں جو نئی کنفیگریشن فائل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہوگی۔ آپ اپنی ٹرانسمیشن کیبل کنیکٹ کر کے RSC سے کو کال پہ بتائیں گے کہ کنفیگریشن فائل اپلوڈ ہو گئی ہے، وہ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سارے کام ایک ہی کلک میں کرنا چاہتے ہیں تو لاگ آؤٹ کے نیچے جو ڈپلائمنٹ لکھا ہوا ہے اس کے سامنے ایک پلے کا بٹن ہے، آپ اس پلے کے بٹن پہ کلک کریں تو ایک ہی کلک میں یہ سافٹ ویئر بیک اپ بھی لے لے گا، سافٹ ویئر اپلوڈ بھی کر دے گا، سافٹ ویئر ورژن بھی اپلوڈ کر دے گا UMPT میں، اور کنفیگریشن بھی اپلوڈ کر دے گا، اور اس کے بعد خود ہی ریسٹارٹ ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابھی میں کروں گا۔ اب یہ دیکھیں سب سے پہلے وہ بیک اپ کر رہا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیے کہ وہ ورژن بتا رہا ہے، میں چونکہ آلریڈی اپ گریڈڈ ورژن ہے، لیکن یہاں پہ ویڈیو بنانے کی غرض سے میں دوبارہ اس کو اپ گریڈ کروں گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد کنفیگریشن فائل ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد BTS خود ہی ریسٹارٹ ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ڈاؤن لوڈ سافٹ ویئر تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی یہ کنفیگریشن فائل ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے سافٹ ویئر کے بعد۔ ابھی یہ دو سافٹ ویئر اور کنفیگریشن فائل دونوں کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے ایپ، اور کنفیگریشن فائل ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں، اور دونوں جو UMPT ہے وہ ریسٹارٹ ہو رہا ہے۔ ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ دوبارہ لاگ ان ہوں گے BTS میں۔ اب کنفیگریشن فائل آپ کی اپلوڈ ہو گئی ہے۔ اب جب آپ اپنی ٹرانسمیشن کیبل کنیکٹ کریں گے UMPT کے ساتھ تو آپ کا OMCH گرین ہونا چاہیے، اینی نیم کی جگہ آپ کی سائٹ ID ہونی چاہیے، اور ورژن کے سامنے کنفیگریشن سافٹ ویئر ورژن ہونا چاہیے، نیا سافٹ ویئر ورژن۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ VSWR چیک کر سکتے ہیں۔ VSWR چیک کرنے کے لیے چوتھے نمبر پہ جو آپشن ہے اینٹینا RF ڈیٹیکشن، آپ اس پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ آپ اپنا VSWR کا تھریش ہولڈ دیں گے، ہم یہاں پہ 1.4 دیتے ہیں، اور تھریش ہولڈ دینے کے بعد آپ VSWR کے سامنے جو پلے کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو VSWR ویلیو چیک کر کے دے دے گا۔ VSWR ویلیوز دیکھنے کے لیے یہاں پہ ایک ڈیٹیل جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ VSWR ویلیوز شو ہوں گی۔ اب چونکہ میں ٹیسٹنگ سینٹر میں ہوں، ٹریننگ سینٹر میں ہوں، اور یہاں پہ ہمارے پاس RRUs جو ہیں وہ کنفیگرڈ نہیں ہیں، تو یہاں پہ کچھ نہیں آ رہا، لیکن سائٹ پہ آپ کے پاس یہاں پہ وہ ہر RRU کی ہر پورٹ کے لیے وہ VSWR ویلیو شو کرے گا۔
VSWR چیک کرنے کے بعد اگر آپ الارمس چیک کرنا چاہتے ہیں تو 5ویں نمبر کی جو آپشن ہے ادرس، آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس الارم کیوری لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے جو پلے بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے۔ تو جب آپ ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو جتنے بھی ایکٹیو الارم ہیں وہ آپ کو دے دے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس مختلف الارم آ رہے ہیں، یہ سارے الارم اس وقت اس UMPT پہ ایکٹیو ہیں۔ تو آپ کے UMPT پہ جو بھی الارم ایکٹیو ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ پنگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پنگ ٹیسٹ کرنے کے لیے پنگ ٹریس پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو پنگ ٹیسٹ کر کے دے دے گا۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو BTS ہے وہ MCH پہ ویزیبل ہے، آپ کی ساری IP راؤٹ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی سائٹ کی ہر چیز چیک کر سکتے ہیں WDT ٹول یوز کرتے ہوئے، لیپ ٹاپ کے بغیر بھی۔ اگر آپ نے بورڈ چیک کرنے ہیں اور GPS کلاک لنک چیک کرنا ہے تو آپ جو تیسرے نمبر کا آپشن ہے پرائمری ڈیوائس چیک، آپ اس پہ کلک کریں۔ اگر آپ نے اپنے بورڈ سٹیٹس چیک کرنے ہیں تو جو پہلی آپشن ہے بورڈ، اس کے سامنے جو پلے بٹن ہے آپ اس پہ کلک کریں۔ پلے بٹن کے ساتھ جو ڈیٹیل ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ سرخ کا مطلب ہے کہ ان بورڈز پہ مختلف الارمز ہیں، یہ بورڈ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان بورڈز پہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیسیکلی کہ کون سا بورڈ فالٹی ہے یا کون سا بورڈ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے GPS کلاک چیک کرنا ہے تو جو تیسرے نمبر کا آپشن ہے GPS کلاک لنک، اس کے سامنے جو پلے بٹن ہے آپ اس پہ کلک کریں تو یہ آپ کو GPS کا بتا دے گا۔ جب آپ ڈیٹیلز پہ کلک کریں گے تو یہ GPS لنک کا بتا دے گا کہ GPS لنک اپ ہے یا ڈاؤن ہے۔ اس وقت اس UMPT پہ جس میں کنیکٹڈ ہوں کوئی GPS کنیکٹڈ نہیں ہے، تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نو آبجیکٹ جو ہے وہ ابھی GPS جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اس طریقے سے آپ WDT ٹول یوز کرتے ہوئے اپنی سائٹ کی ہر چیز چیک کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ کے بغیر بھی۔